الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے اس سے پہلے مختصر القدور میں فقہ کے تعلق سے پڑھا کہ مریض جو ہے کس طرح نماز پڑھنا چاہیے اس کے حالت مرض میں۔ اس سے پہلے ہم نے بابو صلاۃ المریض میں یہ سب اس کے مسائل پڑھے۔ آج ہم انشاءاللہ سجدہ تلاوت کے بارے میں پڑھیں گے کہ تلاوت کرتے ہوئے جب کوئی سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو کس طرح سجدہ کرنا چاہیے اور کب کب سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کا باب ہے ہمارا بابو سجود التلاوتی، سجدہ تلاوت کا باب، سجدہ تلاوت کا باب، بابو سجود التلاوتی، سجدہ تلاوت کا باب، یعنی جب تلاوت کرتے ہوئے کر رہے ہیں قرآن مجید کی اور جب کوئی آیت سجدہ آ جائے تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، جس کو سجدہ تلاوت کا نام دیا جاتا ہے، جس کو سجدہ تلاوت کا نام، تو اس کو کیا طریقہ ہے اور کب کب تلاوت کی جائیں گی تو ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، یہ تمام مسائل اس میں انشاءاللہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے، اس باب میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں 14 آیتیں ہیں سجدہ تلاوت کی۔ سجدہ تلاوت کتنی آیتیں ہیں؟ 14 آیتیں ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سے سجدہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ ان کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، ان کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کی دلیل بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم وسجدت معه المسلمون، سجد المسلمون والمشركون والجن والانس۔ تو سجدہ تلاوت جو ہے احادیث سے ثابت ہے، اس کے واجب ہونے کو جو ہے قرآن مجید سے اور جو ہے احادیث نبوی سے اس کے سجدے کا واجب ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو چلیے، یہ تمام ائمہ کے پاس سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہے کہ جب بھی ان آیتوں کو آپ تلاوت کریں گے یا آپ ان آیتوں کو سنیں گے تو اس کے بعد آپ کو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ تو کہتے ہیں احناف کے پاس جو 14 سجدہ تلاوت 14 آیتیں ہیں کہ جس کو سننے یا پڑھنے کے بعد آپ پر جو ہے سجدہ واجب ہوتا ہے، جبکہ شوافی کے پاس 15 ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فی القرآن 14 سجدۃ، فی القرآن 14 سجدۃ، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مصنف صاحب قدر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ احناف کا مسئلہ ہے کہ احناف کے پاس 14 سجدے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ تو ان کی تمام کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہیں قرآن مجید میں، کس کی جگہ جو ہے تلاوت ہے، تلاوت کرنے کے بعد سجدے واجب ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، اور پھر رعدی اور سورہ رعد میں، اور سورہ نحل میں، اور بنی اسرائیل میں، اور کہاں پر ہے؟ سورہ مریم میں، والاولا فی الحج، اور کہہ رہے ہیں اولا سورہ حج میں جو ہے پہلا جو ہے وہاں پر سجدہ واجب ہے، پہلا۔ جسے اولا کہنے سے یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ثانیہ جو ہے وہ امام شافعی کے پاس ہے، احناف کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال الاولا فی الحج یعنی سورہ حج میں جو پہلا، والفرقان سورہ فرقان، والنمل، اور الف لام میم تنزیل، ان تمام میں جو آیتیں ہیں وہاں پہ سورہ ان آیتوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور سورہ صاد اور حامیم سجدہ، سورہ نجم، سورہ نجم، اور سورہ انشقاق، سورہ علق، یہ ان تمام جگہ پر یہ سب 14 جگہ ہو رہی ہے، جس میں سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے، اور جبکہ شوافی کے پاس پہلا اور دوسرا دونوں سجدے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس 14 ہوتے ہیں احناف کے پاس، اور شوافی کے پاس 15 ہوتے ہیں۔ شوافی کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں۔ تو چلیے، تو یہ تمام انہوں نے گنا دیے کہ ان جگہ پر جو ہے ان جگہوں پر جو آیتیں ہیں یہاں پر سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہے۔ کون سی جگہ پر ہے؟ سورہ اعراف کا آخری، سورہ اعراف نمبر 1، سورہ اعراف کے آخر، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج، الفرقان، النمل، الف لام تنزیل، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، سورہ النجم، سورہ انشاق، اور سورہ علق۔
سورہ انشقاق اور علق۔ تو یہ 14 جگہ ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ 14 آیتیں ہیں جن کے پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ 14 آیتیں ہیں جن کے پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اور احناف کے نزدیک سورہ حج میں جو پہلا سجدہ ہے اس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ آ رہا سمجھ میں؟ بس سجود واجب فی ہذہ المواضع علی التالی والسامع۔ تو کہتے ہیں ان تمام آیتوں پر سجدہ جو تلاوت واجب ہے، کس پر؟ سننے والے پر اور تلاوت کرنے والے پر، دونوں پر۔ التالی تلاوت کرنے والا، السامع سننے والا، تو دونوں پر جو ہے سجدہ واجب ہے۔ التالی والسامع، ہاں، سننے والا اور تلاوت کرنے والا۔ سواء قصد سماع القرآن او لم یقصد، چاہے وہ سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا سننے کا قصد نہیں تھا، میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، یا میرا اس کا سننے کا ارادہ نہیں تھا، فلاں جو ہے وہ تلاوت کر رہا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو اپنے گزر رہا تھا وہاں سے، نہیں۔ چاہے اس کا قصد ہو سننے والے کا، یا اس کو سننے کا یا نہ سننے کا، پھر بھی اگر اس نے سن لیا ہے تو اس پہ سجدہ واجب ہے، اور تلاوت کرنے والے پر تو واجب ہی ہے نا، اس کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں والسجود واجب فی ہذہ المواضع، تو سجدہ جو ہے ان تمام جگہوں پر واجب ہے۔ کس پر واجب؟ علی التالی تلاوت کرنے والے پر، والسامع اور سننے والے پر، سواء قصد سماع القرآن برابر ہے، چاہے اس نے قرآن کو سننے کا قصد کیا، ارادہ ہو اس کا، یا ارادہ نہ ہو۔ اگر ارادہ ہے تب بھی واجب، ارادہ نہیں تھا اس کا سننے کا پھر بھی اس پر واجب ہوں گا، پھر بھی کیا ہوں گا؟ اس پر واجب ہوں گا۔ وہی کہہ رہے ہیں او لم یقصد، یا اس کا سننے کا ارادہ نہیں تھا، تب بھی اگر اس کے کان میں اور اس کے کان میں اگر وہ آیتیں پڑھ چکی ہے اس کی آواز، تو اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، واجب ہوں گا۔ فَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا۔ اب دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے کہ اگر کوئی امام ہے، اور امام جو ہے اپنی قرات میں سجدہ تلاوت کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں فیضا، بس جب تلل امام نے تلاوت کی آیت سجدہ کو، جب امام نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ، تو اس کا سجدہ کرے۔ کون کرے؟ امام۔ اور کیا ہے؟ وہ سجد المامون معہو، اور اسی طرح جو مقتدی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ امام کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ کرے اگر امام نے کوئی سجدہ جو ہے آیت سجدہ اگر کوئی تلاوت کی ہے امام نے تو۔ فَإِن تَلَا کہتے ہیں اگر فَإِن تَلَا الْمَامُونَ، اور اگر کسی مقتدی نے کوئی آیت سجدہ تلاوت کی، کس نے؟ امام نے اگر کیا ہے تو تمام مقتدیوں کو امام کے ساتھ جو ہے سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی مقتدی نے کیا ہے تو لم یلزم امام، تو امام کو سجدہ کرنا ضروری نہیں۔ مقتدی کے آیت تلاوت سے امام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ ولل ماموم السجود، اور نہ ہی دوسرے مقتدیوں پر لازم ہوگا، اور نہ ہی تمام دوسرے مقتدیوں پر لازم ہوگا۔ اور اصل میں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی امام جو ہے سجدے کی تلاوت کرتا ہے، تمام مقتدیوں پر لازم ہوگا کہ وہ بھی کیا کرے؟ سجدے تلاوت کرے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہے اس کے برخلاف کسی مقتدی نے جو آیت سجدہ تلاوت کی، تو کہتے ہیں امام کے اوپر، پہلی چیز امام کے اوپر اس کا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کس کا؟ مامون کا، مقتدی کا۔ ہاں، اور نہ ہی کسی مقتدی پر اس کا سجدہ واجب ہوگا، نہ ہی کسی مقتدی پر۔ یعنی اگر لوگ نماز میں ہوں اور انہوں نے آیت سجدہ ایسے آدمی سنی جو ان کے ساتھ نماز میں نہ ہو، تو لوگ نماز میں اس کا سجدہ نہ کرے۔ اگر نمازی میں سجدہ کر لیا تو ان کو کافی نہ ہوگا، لیکن ان کی نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ اور اصل میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مثلا ایک آدمی اس نماز میں نہیں تھا، اس نے آیت سجدہ پڑھی، اور ایک نمازی لوگوں نے اس کو سنا، نمازیوں نے اس کی نماز سنا، تو نمازی
لوگوں کو چاہیے کہ ابھی اس کا سجدہ نہ کرے بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا سجدہ کرے۔ لیکن اگر انہوں نے نماز میں ہی سجدہ کر لیا تو نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ آ رہا سمجھ میں؟ تو چلیے، تو یہی کہہ رہے ہیں وہ وَلَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومَ السُّجُودُ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر انہوں نے سنا، وَإِن سَمِعُوا، اور اگر انہوں نے سنا، اور اگر امام نے آیت سجدہ پڑھی تو ان کا سجدہ کریں گا اور مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ امام کا تلاوت مقتدی کی تلاوت ہوتی ہے، لہذا جب امام کے اوپر واجب تو مقتدی کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ پس اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو نہ امام کو لازم ہوں گا اور نہ ہی مقتدی کو سجدہ لازم ہوں گا، مقتدی کو سجدہ لازم نہیں ہوں گا۔ آ رہا سمجھ میں؟ اگر امام کے پیچھے نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور کوئی ایک مقتدی ہے جس نے آیت سجدہ تلاوت کر لی، حالانکہ وہ اقتداء میں مقتدی بنا ہوا امام نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں پس اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی اور تو امام کو اس صورت میں لازم نہیں ہوگا کہ وہ سجدہ کرے اور نہ مقتدی کو سجدہ لازم ہوگا۔ کیوں؟ مقتدی امام کے تابع، مقتدی کیا امام تھا، اس لیے اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر مقتدی امام کے خلاف کر کے سجدہ نہیں کر سکتا ورنہ امام کی مخالفت لازم ہوں گی، اس لیے نہ امام پر سجدہ لازم ہوگا نہ مقتدی پر سجدہ لازم ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے مقتدی کو قرأت نہیں کرنی چاہیے، اس نے جو قرأت کی ہے یہی خلاف قاعدہ ہے، اس لیے کسی پر سجدہ لازم نہیں ہوگا، اس صورت میں کسی پر سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ آ رہا سامنے؟ کیونکہ مقتدی جو امام کے تابع ہے، پہلی چیز تو احناف کے پاس مقتدی کو قرأت نہیں کرنا چاہیے خلف الامام، امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی ہے تو اس کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے قرأت کر لیا تو ایک تو پہلا قاعدہ اس نے توڑ دیا کہ امام کے پیچھے کا مقتدی ہونے کا، لہٰذا اس کی تلاوت کوئی تلاوت نہیں سمجھی جائیں گی، لہٰذا نہ امام کے پر تلاوت کرنے کے سجدہ لازم ہوگا نہ ہی مقتدیوں پر۔ تو چلیے اب آگے، وَإِن سَمِعُوهُ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر مقتدیوں نے سنا آیت تلاوت اور تمام کا تمام کیا ہے کہ لوگ نماز میں تھے، یعنی ایک جماعت ہو رہی تھی، بازو میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے زور سے آیت تلاوت کر لی، بازو بیٹھا ہوا تھا جو نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا، ایک کنارے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تلاوت کر رہا تھا زور زور سے، اس نے آیت سجدہ جو ہے پڑھ لی، تب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تمام مقتدی نے سن لیا، امام نے بھی سن لیا، تو کیا کہتے ہیں وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر مقتدی نے سن لیا اور تمام لوگ کیا تھے؟ نماز میں تھے، کیا سنا؟ آیت سجدہ، کیا سنا؟ آیت سجدہ، کس سے؟ من رجل، ایسے آدمی سے، لیس معهم فی الصلاۃ، جو کہ ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہیں، تو لم یسجدوها فی الصلاۃ، تو کیا کرے؟ نہ سجدہ کرے اس کا نماز میں، لم یسجدوها فی الصلاۃ، یعنی نماز میں اس باہری آدمی کے تلاوت کرنے سے ان پہ واجب نہیں ہوگا، یہ لوگ سجدہ نہ کرے، سجدہ تلاوت ان لوگوں کے پر واجب نہیں ہوگا۔ لم یسجدوها فی الصلاۃ وسجدوها بعد الصلاۃ، لم یسجدوها فی الصلاۃ، تو اس کو کیا کرے؟ وہ نماز میں سجدہ نہ کرے، وسجدوها بعد الصلاۃ، اور اس کا سجدہ کرے نماز کے بعد، فَإِن سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، تو کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے نماز کے بعد اس کا جو ان کے ساتھ نماز نہ تو نماز میں اس کا سجدہ نہ کرے، اگر نمازی میں سجدہ کر لیا تو ان کو کافی نہ ہوگا، لیکن ان کو نماز فاسد بھی نہیں ہوں گی، ان کی نماز فاسد بھی نہیں ہوں گی۔ فَإِن سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، اور اگر انہوں نے نماز میں جو ہے سجدہ کر لیا، لم تجزہم، تو وہ ان کو جائز نہیں ہوگا، ولم تفسد صلاتہم، اور اگر نماز میں کر لیتے ہیں تو ان کی نماز فاسد نہیں ہوں گی، ولم تفسد صلاتہم، ان کی نماز کیا ہوں گی؟ فاسد نہیں ہوں گی، اگر نماز میں کر لیے تو نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ ہر آسان میں تو کیا کہہ رہا تھا میں، اگر لوگ نماز میں ہو اور انہوں نے آیت سجدہ ایسے آدمی سنی جو ان کے ساتھ نماز میں نہ تھا، تو لوگ نماز میں اس کا سجدہ نہ کرے، نہ کرے، اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو ان کو کافی نہ ہوگا، لیکن ان کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد نماز کے بعد ان کو
نماز کے بعد ان کو پھر سے سجدہ کرنا پڑے گا اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوں گی، ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوں گی۔ تو آ رہا سمجھ میں؟ تو اس طرح کا یہ مسئلہ ہے، ولم تفسد صلاتہم، ان کی نماز فاسد، اگر کر لیے تو نماز فاسد نہیں ہوں گی۔ آ رہا سمجھ میں؟ ومن تلا آیت سجدۃ، ومن تلا آیت سجدۃ خارج الصلاۃ، اور جس نے تلاوت کی آیت سجدہ نماز سے باہر، ولم یسجدھا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ نماز سے پہلے جماعت کھڑے ہونے سے پہلے کوئی جو ہے آیت سجدے کو اس نے تلاوت کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا کیا اس نے؟ سجدہ نہیں کیا آیت تلاوت پڑھنے کے بعد، حتی دخل فی الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا۔ دخل فتلاہا، پھر اس کو تلاوت کی، یا تو اس نے تلاوت کی ہو یا اس کے امام نے تلاوت کی ہو، وسجد لہما، وسجد لہما، اور فتلاہا وسجد، تو اس نے تلاوت کی اور پھر سجدہ کیا ان دونوں کا، اجزاءت السجدۃ عن التلاوتین، تو کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جو ہے دونوں تلاوتوں کے لیے کافی ہو جائیں گا، ایک سجدہ جو ہے دونوں تلاوتوں کے لیے کیا ہو جائیں گا، اس کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ کل ہم پھر اس کو دہرائیں گے اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔